في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر، پیشوا مقتدا مجتبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ رب رحمان سے دعا ہے پروردگار اپنی توحید پر زندہ رکھے اور پروردگار اپنی توحید کے اوپر ہی موت دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کی اس زندگی کے اندر بھی خیر و بھلائیاں عطا فرمائے، اور قبر کی زندگی میں اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ نیک اعمال کو ہمارا ساتھی اور ہمراہ بنائے، اور دن قیامت کے اللہ وحدہ لا شریک ہر طرح کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ پروردگار پل صراط پر سے گزرنا آسان بنائے، اور اللہ اپنی جنتوں میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اسلام جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے دین ہے، اور اس اسلام میں اللہ وحدہ لا شریک نے
ہمارا انتخاب فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کے اندر، اور اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام ایک مکمل زندگی کے گزارنے کا، رہن سہن کا، اور ہر رنگ اور ہر ڈھنگ کا اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ رجب کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بھی بعض نادان، بے علم، لا علم اور جاہل مسلمان بے شمار طرح کی بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ رجب کی بدعات میں سے رجب کے مخصوص روزے بھی ہیں، اور اسی طرح رجب کے کنڈے بھی ہیں، اور اسی طرح مخصوص بدعات پر مبنی نمازیں بھی ہیں، بلکہ رجب کی 27ویں رات کی عبادت یا اگلے دن کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے، غالباً معراج کی رات سمجھ کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، چاہے وہ رجب کے مخصوص روزے ہوں، رجب کی 1 اور 2 اور 3 کا روزہ ہو، یا رجب کے کنڈے ہوں، یا 27ویں رجب کی رات کے اندر مخصوص عبادت یا دن کا روزہ رکھنا ہو، یا اس طرح دیگر کچھ بدعات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی زندگی کے اندر رجب کا مہینہ وہ 23 مرتبہ کم و بیش آیا، مگر پیارے نبی علیہ السلام نے نہ تو اس مہینے کے اندر کوئی مخصوص روزے رکھے اور نہ مخصوص روزوں کے رکھنے کا بتایا، اور نہ نبی پاک علیہ السلام نے رجب یا کسی مہینے کے اندر کنڈے کیے، نہ پیارے نبی علیہ السلام نے رجب کی کسی رات کو ثواب کے لیے مخصوص بتایا، نہ رجب کے کسی دن کو روزے کے لیے فضیلت والا بتایا۔ ہاں، رجب کی جو فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی یا قرآن مجید نے بتائی، وہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو سال کے مہینوں کی گنتی ہے وہ کتنی ہے؟ فرمایا 12 شہرن، اللہ کے ہاں سال کے مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 ہے، اور کب سے ہے؟ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ اللہ کے ہاں سال کے 12 مہینوں کی گنتی اس دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ کے اندر۔ تو پہلے دن سے ہی اللہ نے سال پیدا کیا، اور سال کے اندر اللہ ذوالجلال نے 12 مہینوں کو گنتی میں شمار فرمایا، اور فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے منہا اربعۃ حرم، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں،
اور قرآن کریم نے حرمت والے مہینوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا فلا ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے اور اسلام نے اپنے آپ پر بھی ظلم کو حرام کیا کہ بندہ اپنے آپ پر ظلم کرے، اور اللہ نے دوسروں کے اوپر بھی ظلم کرنا حرام کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ظلم کو اپنے آپ پر بھی حرام کیا۔ اللہ اکبر۔ انسان کو حکم ہوا کہ آدم زاد اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، اور آدم زاد کسی اور پر بھی ظلم مت کرے، بلکہ فرمایا کہ اللہ نے ظلم کو اپنی ذات پر بھی حرام کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ویسے تو ظلم کرنا، زیادتی کرنا 12 مہینوں میں منع ہے، پورے سال میں، لیکن حرمت والے مہینے چونکہ یہ سال کے 12 مہینوں میں سے ادب کے اور حرمت کے مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں بالخصوص اللہ ذوالجلال نے ظلم کو حرام کیا۔ یہاں تک کہ جاہلیت کے معاشرے کے اندر، جاہلیت کے زمانے کے لوگ جو وحشی درندوں کی طرح بھی تھے کہ قافلوں کو لوٹ لیتے، لوگوں کے گھروں میں ڈاکے مارتے، چوری کرتے، قتل و غارت گری کرتے، راہزنی کرتے، لیکن ان حرمت والے 4 مہینوں کے اندر جاہلیت کے معاشرے میں بھی لوگ ظلم سے اور زیادتی سے باز آ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب صحیح بخاری کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے رجب کے مہینے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، بس اس کی یہی فضیلت نبی رحمت علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ رجب کے مہینے کی اور کوئی بھی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں السنۃ کہ سال 12 شہرا، یہ 12 مہینوں کا ہے، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے لگاتار اور پے در پہ ہیں، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، اور وہ 3 حرمت والے مہینے جو لگاتار ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، ان میں سے پہلا مہینہ جو ہے وہ ذی قعدہ ہے، اور دوسرا مہینہ جو ہے وہ ذوالحجہ ہے، اور تیسرا مہینہ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ بنتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، اور 3 مہینے لگاتار اور پے در پہ ہیں، اور فرمایا کہ چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب مضر ہے، یہ مہینہ جمادی الثانی اور شعبان ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ رجب کے مہینے کو الرجب المضر یا رجب المضر اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کی قبیلے مضر کی طرف نسبت کی گئی، اور مضر قبیلے کے جو لوگ ہیں جاہلیت کے معاشرے میں، یہ باقی لوگوں سے زیادہ اس حرمت والے مہینے کا پاس کیا کرتے تھے، لحاظ کیا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام سے رجب کے مہینے کی فقط یہی ایک
فضیلت ثابت ہے، اور اس کے علاوہ رجب کے مہینے کی کوئی بھی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب کی سب جو ہے وہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بدعات اور خرافات ہیں، چاہے وہ رجب کے مہینے میں کسی کی وفات پر خوشی کرتے ہوئے چھپ چھپائی کنڈے کریں، یا کسی کی پیدائش کا نام لے کر کنڈوں کا اہتمام کریں، یا رجب کے مہینے کے اندر مخصوص روزے رکھے جائیں۔ مسلمان بھی رجب کے مہینے میں مختلف بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جاہلیت کے مہینے کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کی بدعات کا ارتکاب کیا کرتے تھے، جبکہ ہمیں ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا ہر چھوٹا بڑا کام بتا دیا۔ ہر نیکی کا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اپنی زبان مبارک سے، یا آپ کے سامنے آپ کے صحابہ نے کیا، یا اسی طرح خود پیارے نبی علیہ السلام نے وہ کام کر کے دکھا دیا۔ تو رجب کے مہینے کے اندر اگر کوئی مخصوص اعمال ہوتے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتا دیا کرتے، لیکن ایسا کچھ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برے کام وہ کام ہیں جنہیں دین میں اپنی طرف سے ایجاد کر لیا جائے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بجا طور پر یہ تعلیم فرما دی کہ بہترین بات وہ اللہ کی کتاب ہے۔ کوئی کام کرنا ہے تو اس کا ثبوت اللہ کے قرآن سے لازماً چاہیے، اور سب سے بہترین طریقہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو رجب کے مہینے میں کنڈے کرنا، روزے رکھنا، عمرے کی کوئی فضیلت بنا لینا، ہاں جی، یا اسی طرح کوئی مخصوص نماز کا ثواب حاصل ہونا، تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ پیر سے قولاً یا فعلاً تقریراً ہر نیکی ہمارے سامنے بیان کر دی۔ تو سب سے بہترین طریقہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور فرمایا کہ سب سے برے کام وہ ہیں کہ جنہیں دین میں ایجاد کر لیا جائے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے۔ لوگ کہتے ہیں ہم روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنا گناہ تو نہیں ہے، ہاں جی، ہم کنڈے بنا کر دودھ اور اسی طرح جو ہے وہ چوری اور ٹکڑے بنا کر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیکی کا یہ کام جب نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا تو آپ سے بڑھ کر وہ کون مائی کا لال ہے جو نیکی کا کوئی بھی کام چھوڑنے والا ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ہر نیکی کو سر انجام دیا۔ جب آپ کی زندگی مبارک میں، نبوت کی زندگی کے اندر رجب کا یہ مہینہ 23 مرتبہ آیا، نہ آپ نے روزے رکھے رجب کے مہینے میں،
نہ آپ نے کونڈے کیے، نہ کوئی عمرے کا ثواب بتایا، اور نہ کوئی مخصوص نماز کے متعلق فرمایا، تو پیارے نبی علیہ السلام ہی کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور جو کوئی اپنی مرضی اور اپنی پیٹ سے نیکی کا کوئی کام ایجاد کر لے اور وہ پیارے نبی علیہ السلام نے نہ بتایا ہو، تو فرمایا کہ وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں جا پڑے گی۔ صحیح بخاری کے اندر ماجی سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نیا کام خود سے ایجاد کر لیا، یعنی وہ بظاہراً جتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، جس کا تعلق اس دین سے نہیں تھا، تو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام مردود ہے۔ بندہ اپنے آپ سے ثواب کا جتنا بڑا کام ایجاد کر لے وہ اللہ کے ہاں مردود ہوگا، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق بظاہراً جتنا چھوٹے سے چھوٹا عمل کر لے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا، جس بندے نے بھی کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، کہ جس پر ہمارا امر، ہمارا حکم، ہماری تعلیم نہ ہوئی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی مہر نہ ہوئی، فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے۔ تو ہے بھی اسی طرح کہ جب سرکاری مہر نہیں تو وہ چیز ردی ہے اور بیکار ہے، اس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ حصہ نہیں، اور وہ خوبصورت ہونے کے باوجود مردود ہوگا وہ عمل، اور اللہ کے ہاں اسے کوئی قبولیت نہیں ملے گی۔ بلکہ پیارے نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر کوئی اپنی طرف سے اضافہ کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں نیکوکار ہونے کی بجائے مجرم اور گنہگار ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین